نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن والحديث آمين يا رب العالمين. آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آیا نمبر 6 سے. تو آیا نمبر 6 آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ اوپر کون سی آیت آ رہی ہے؟ سوری یہ 6 میں نے پڑھ دی ہے. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. یعنی کافروں کو آپ جیسے بھی کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. ان کے دلوں پر بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے دلوں میں بیماری تھی، اور اب دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ایسی بیماری، اس بیماری سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار تھے جسمانی لحاظ سے فزیکل، بلکہ بیماری سے مراد کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہیں ہمارے دل میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں، نفاق تو نہیں. اوکے ساؤنڈ آواز نہیں آ رہی صحیح؟ آ رہی ہے افرا. اچھا ابھی وہ کچھ سسٹر کا میسج آیا کہ آواز نہیں صحیح آ رہی. بس آواز بھی پرفیکٹ ہے اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، آپ آرام سے کرتی رہے. تو یہ ان کے دلوں میں بیماری کفر کی اور نفاق کی بیماری ہے. اسی طرح سے اگلی آیت، اور جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. اور خبردار ہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف ایمان لائے. خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرے گا اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہ دیکھتے، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیروں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کراٹے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ ماریا اب میسج پڑھ لو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جانے کے اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر نہ کرو، یعنی اللہ کا شریک بنانا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہرانا، ایون معبود نہ ٹھہرانا بلکہ اس جیسا اس کی صفات اس میں دیکھنا کہ فلاں میں اللہ جیسی صفات ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو اللہ اپنے رب کی عبادت کرو، وہ اللہ، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب اس میں خالقکم والذین من قبلکم، خالق کا کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں صحت دی، جس نے تمہیں بڑھایا۔ اب یہ ہے کہ لعلکم تتقون، اس کے آخر میں کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب لعل اس کے معنی ہے کہ جن میں سے کسی چیز کے معنی ہے ایکسپیکٹیشن کے، توقع کے، کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب تتقون یہ ہے، ایک تو مطلب ہے کہ تقوی حاصل کرنا، اور دوسرا ہے کہ تم خدا کے غضب اور اس کے عذاب سے بچو۔ یہ دو معنی میں آتے ہیں، اللہ سے ڈرنا اور دوسرا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، اللہ کے غضب سے بچنا۔ یہ دو صورتیں ہیں تتقون میں۔ اسی طرح سے فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ آیت کے آپ آخری پارٹ میں دیکھ لیں، فلا تجعلوا للہ، یعنی تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اہل عرب صفات باری سے متعلق ان تمام بنیادی مقدمات کو تسلیم کرتے تھے، یعنی وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ دوسرے بتوں کو ان کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ کہ وہ اللہ کے قریب ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا کام جس میں شرک کی بو ہو، جس میں شرک ہو، ایسا کام ہم نے نہیں کرنا۔ اب اس کی مثال لے لیں، آپ کو کیسا لگے گا جب آپ اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، پڑھائی دلاتے ہیں، یعنی ان کو تعلیم دلاتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے تو میرے لیے کیا ہی کچھ نہیں۔ تو پھر دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسا فیل کریں گے، ہمیں کیسا محسوس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کرنے سے لے کر ہر چیز مہیا کی ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو رزق ہے، یہ جو تعلیم ہے، یہ جو صحت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔
اگر ان میں سے ایک بھی ہمارے پاس نہ ہو، آج ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں قرآن کا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے ہم لے رہے ہیں؟ یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی ہیں جو اس تعلیم سے، اس توفیق سے دور ہیں، جن کو صرف دنیا میں مگن ہے، دنیا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، صرف دنیا میں مگن ہیں، اور دین میں وہ بہت دور ہو چکے ہیں، قرآن و سنت سے وہ بہت دور ہیں۔ تو یہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ ٹائم ہمارا، یہ ٹائم نکالنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ جو ہے جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھے کہ آپ آج اس کلاس میں آئے ہیں تو صرف اس کلاس میں آپ بیٹھے ہی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ فرشتے بھی بیٹھے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب انسان ایسی محفل میں آتا ہے جہاں پہ اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس محفل میں فرشتے اپنے رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ اور یہ رحمت، یہ جو مجلس ہے عام مجلس نہیں ہے، یہ عام کلاس نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں، یہ قرآن کی کلاس ہے، یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس دین کو سیکھ رہے ہیں اور آگے سکھا رہے ہیں، اور ہماری دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں استقامت دے دے، ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے دے۔ ہمارا صرف لگاؤ 1 2 دن یا 4 دن کا نہ ہو، ہمارا یہ لگاؤ 12 مہینے کا ہو، ہمارا یہ لگاؤ 24 دن کا ہو، یعنی 24 گھنٹے میں سے ہم کچھ آورز نکال کے اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے سپینڈ کر دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے جو رزق ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نکالا۔ اب دیکھیں کہ رزق کون دیتا ہے؟ رزق جو ہے وہ اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے، اللہ کی ذات رزق دیتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ اگر محنت کرتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں اور کہیں کہ میں نے تو جو بھی کرا ہے، جو کمایا ہے، یہ صرف میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، نہیں۔ اب ایسے بھی مزدور طبقہ لوگ ہیں کہ جو محنت تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ان کو اجرت بہت کم ملتی ہے، ان کو اجرت بہت کم ملتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ سارا دن خون پسینہ لگا کے وہ کام کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کو مزدوری ان کو بہت کم ملتی ہے، اور ایک بندہ اے سی میں بیٹھا، آفس میں بیٹھا اتنا کچھ کما لیتا ہے، تو وہ کہے کہ میں نے اپنی محنت کے بل بوتے، میں نے اپنی عقل کے بل بوتے کمایا ہے؟ نہیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس وجہ سے ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے اگر آپ کے پاس کھانے کو اچھا ہے، پہننے کو اچھا ہے، اور آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کے پاس سیکھنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے۔ اگلی آیت میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگار کو بھی بلا لو۔ یعنی اگر تم تھوڑا سے بھی شک کرتے ہو تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، تم ایسا نہیں کر سکتے، ایک صورت تو دور کی بات، ایک آیت بھی لانا مشکل ہے۔ اسی طرح سے پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، اور سچا مان کر اس آگ سے بچو، یعنی اللہ کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس میں ہم نے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی تم ہرگز نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک آیت بھی لے کر آؤ اور کہو کہ میں نے اللہ جیسا قرآن میں نے بنا لیا ہے یا میں نے ایک آیت بنا لی ہے، تم ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اور ایمان والو اور نیک عمل کرنے والوں، ان جنتوں کی خوشخبریاں دو، یعنی جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں انہیں جنت کی خوشخبریاں دے دو، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے
اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے. یعنی جو بھی ہمیں اللہ نے عطا کیا دنیا میں، جب آخرت میں جنت میں بندہ جائے گا تو یہ پھل دیکھے گا، یہ فروٹ دیکھے گا، آم کے جیسا آم ہے، سیب کے جیسا سیب ہے، تو وہاں پہ وہ دیکھے گئے گا یہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں دنیا میں دیا گیا تھا. لیکن جنت کا جو پھل ہے وہ دنیا کے پھل جیسا نہیں ہوگا. ہاں اس کی شکل ملتی جلتی ہوگی لیکن جو اس کا ٹیسٹ ہوگا وہ جنت کا ٹیسٹ دنیا جیسا نہیں ہوگا. تو ان لوگوں کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہ کن کا ذکر ہے؟ وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں. جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے. کس چیز کی؟ جنت کی. اگلی آیت میں ان اللہ لا یستحیی، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے. اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے توڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور جس چیز کے ملانے کا حکم دیا تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو توڑتے ہیں. ایک تو یہ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے جی. اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ینقضون عہد اللہ، یعنی اللہ کے وعدے کو انہوں نے توڑ دیا. اب وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے تمام جو انبیاء آئیں گے ان کو ماننا ہے، ان کے حکم کو ماننا ہے. اب یہود نے اور انصارہ نے یعنی کرسچن نے کیا کیا کہ وہ انہوں نے ان باتوں کا انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. اب دوسرا یہ ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، یعنی جس چیز کا وہ کاٹتے ہیں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ملانے کا. اب ملانے کا کیا ہے؟ اس میں رحم کا آ رہا ہے کہ ملانا. اب ملانا کیا ہے؟ رشتہ داروں کو ملانا، آپس میں بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ پیار محبت سے رہنا. اب جب انسان ایسے تعلقات سے قطع تعلقی کرتا ہے تو قطع تعلقی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. یعنی سبلنگز جو ہے آپس میں جو بہن بھائی ہیں، ایک ہی ماں کے بچے ہیں، جو وہ آپس میں مل جل کے رہیں. یہ ہمارے لیے بھی آج کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. کیا ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں؟ ہم نے ان آیات سے کچھ سیکھنا ہے. اب آپس میں ناراضگیاں، بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض، ایک دوسرے کا دشمن، بات تک نہیں کرنی، ایک دوسرے سے حسد، جیلسی، اور کیا ہوتا ہے کہ میں نے تو اس سے ملنا ہی نہیں ہے، آخر قیامت تک نہیں میں نے ملنا، میں فلاں مر بھی جائے میں نے اس کا منہ نہیں دے. یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ قطع رحمی ہے. تو قطع رحمی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان قطع رحمی کرتا ہے تو فساد کی طرف جاتا ہے. فساد ظاہری بات ہے، ایک دوسرے سے حسد ہوگا، جھگڑا ہوگا، تو فساد سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اب صلہ رحمی کی تاکید اور اقربا سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یعنی آپس میں جو بہن بھائی ہیں یہ مل کے رہیں. اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم کھڑا ہو گیا اور پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ رحمان کی کمر تھام لی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں. یعنی قرابت کا خیال نہ رکھیں گے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے قطع تعلقی کرے گا کاٹے گا تو میں بھی اسے کاٹوں گا۔ رحم کہنے لگا پروردگار میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورہ محمد کی یہ آیت پڑھ لو۔ اب یہ ہے کہ اس میں بہت بڑی بات ہے کہ جہاں اللہ نے فرمایا جو مجھے یعنی جو رحم کو کاٹے گا گویا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ اب کیا ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں کہ ہم کسی سے ناراض ہیں؟ آج دن ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، خدا را آپ روٹھے ہوئوں کو منا لے، آپ ان لوگوں کو منا لے۔ یہ 1 منٹ میں ہیڈ فون اتار دیتی ہوں جی۔ آپ روٹھے ہوئوں کو منا لیں، جو آپ کی بہن ہے بھائی ہے کوئی ناراض ہے تو آپ کم از کم ایک میسج سینڈ کریں، اسے معافی کی بات کریں، تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے۔ آپ نے اپنی طرف سے اپنا کام کرنا ہے، بعد میں اللہ پہ چھوڑ دیں۔ وہ نہیں بولتا آپ سے نہ بولے، لیکن آپ نے جو کوشش کی ہے صلہ رحمی کی تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا، آگے اللہ پہ چھوڑ دیں اور آپ کو اس کے بدلے کی جزا ملے گی، ریوارڈ ملے گا۔ ہمیشہ دیکھتے ہیں درخت کو جو جھکنے والا ہوتا ہے اس کو پھل ملتا ہے، ہمیشہ دیکھیں گے جتنے بھی درخت ہیں وہ جو پھل والے درخت ہیں وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی بھی کھڑا درخت جو ہے اس کو پھل نہیں لگتا۔ تو جو جھکتا ہے اس کو اللہ جزا دیتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اس کو رحمتوں سے نوازتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک دفعہ آپ معافی مانگیں گے نا جس سے بھی، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں، لیکن جب آپ معافی مانگیں گے، آپ اس سے صلح کی بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا، اتنا سکون والا ہو جائے گا، آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے۔ تو آج سب کوشش کریں، جس سے ناراض ہیں ایک دفعہ میسج کر کے کریں، اس کے بعد جب دیکھیں کہ اس کا دل نرم ہے کال پہ بات کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ صحیح ہو جائے گا۔ نہیں بھی بات کرتا تو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کی جزا دے گا، اور یہ جنت میں جانے کی سب سے بڑی سیڑھی ہے جب آپ کسی اپنے کو مناتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری آیت کیف تکفرون باللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی انسان پہلے مردہ تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا، اور پھر انسان جو ہے اسی کی طرف، اب سب سے پہلے دنیا دیکھیں کہ جب دنیا نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد ہمارے سامنے دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں میں کتنے لوگ جو ہیں، اب 2 سالوں میں دیکھیں، جب یہ کووڈ کے 2 سال جو پچھلے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے لوگ چلے گئے، ہمارے اپنے پیارے ملنے والے، کسی کا پیارا بھائی، کسی کی بہن، کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ہوا کیا کہ دنیا جانے والے چلے جاتے ہیں، کچھ اچھے لوگ اس کو انسان یاد کرتا ہے، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں کہ جس کی شر سے وہ محفوظ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم مردہ تھے، پھر ہمیں پیدا کیا، پھر تمہیں وہ موت دے گا یعنی مارے گا، جیسے ہمارے سامنے اب لوگ فوت ہو رہے ہیں، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا قیامت والے دن، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اگلی آیت میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کے متعلق خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ اللہ نے 7 آسمان اور زمین کس لیے بنائی؟ ہمارے لیے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اسی طرح سے اگلی آیت میں اے پیغمبر اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب خلیفہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک زمین میں خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو چنا کہ میں اس کو خلیفہ بناتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ وہ ایسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کے فساد برپا کریں گے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے زیادہ بہتر پتا ہے، میں جو کام کرتا ہوں مجھے پتا۔ اب دیکھیں اس میں حکمت ہے، کبھی ایسا ٹائم آتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسی ٹریجڈی ہوتی ہے، واقعہ پیش آتا ہے، ہم کہتے نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ہو گیا؟ اب ہمارے ذہن میں کئی کوسچن آتے ہیں، لیکن جب ہم کئی دن، کئی گھنٹے بعد یا کئی مہینے بعد اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ہم حیران رہ جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں واہ اللہ تیری تو قدرت کیا ہے، تیری کیا شان ہے، یعنی مجھے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، یعنی مجھے یہ تیری حکمت تھی تو پھر بہت اچھی تھی۔ یعنی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سم ٹائم آپ کا اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو یہ سمجھیں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اب عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے بھی کافی تھے، لیکن یہاں پہ فرشتوں کا انکار، یعنی یہ نہیں تھا کہ کوسچن کرنا، فرشتوں نے جو کوسچن کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کہ ہم آپ کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ یہ انکار، یہ جو کوسچن تھا یہ اس لیے انکار کی صورت میں نہیں تھا کہ ہم نہیں کریں گے، بلکہ جب ان کو حکمت واضح ہو گئی تو اس وقت پھر انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے۔ اگلی آیت میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ یہاں پہ آدم علیہ السلام کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ سکھائے نام اللہ نے ہی تھے، لیکن ان کو بہتر ثابت کرنے کے لیے یہ نام سکھائے گئے اور کہا کہ ان کو بتاؤ وہ نام کون سے ہیں۔ آگے فرشتے کہنے لگے نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، یعنی کوئی بھی، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ اب فرشتوں کو جو کچھ اللہ نے سکھایا فرشتے وہی جانتے ہیں، فرشتے غیب نہیں جانتے، اور ہر چیز کو جاننے والا، اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے، یعنی ہر چیز، ہر کام میں حکمت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اب دیکھیں عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی ذات ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہر چیز اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے ساتھ فرشتوں نے اسے سجدہ کیا، ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اب یہاں پہ جب آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں میں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ کیا ہے؟ تعظیمی ہے۔ جیسے ہم ایک رکوع کرتے ہیں، رکوع کی صورت میں یا ہو سکتا ہے کہ ایک سجدے کی صورت میں ہو، جو کہ بعد میں انبیاء علیہ السلام کے، بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان میں تعظیمی سجدہ بھی کیا جاتا تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سنا ہوگا آپ نے کہ ان کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ اب یہاں پہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہماری امت میں، امت محمدیہ میں سجدہ، تعظیمی سجدہ بھی ایک رسپیکٹ کے طور پہ کسی کے آگے جھکنا یا رکوع کی حالت میں جیسے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو قبروں میں جانا، قبروں میں جھکنا یہ تو دور کی بات ہے،
تو اس طرح ابلیس نے کیا کیا؟ سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا. اب دیکھیں کہ ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا. تو جب ابلیس نے انکار کیا تو یہ کافروں میں سے ہو گیا، کیونکہ انکار کرنے والا یہ کیوں اس نے انکار کیا؟ ابلیس کی وجہ کیا ہے؟ ابلیس کا نام اسے افعیل کے وزن پر، یعنی اس کا ریدم کیا ہے؟ افعیل. ابلیس کے معنی ہے غمگین ہونے کے، غم زدہ، انکار کرنے اور مایوس کے، ڈینائل، ہر چیز کو جو ہے نا انکار کرنے والا، اور ہیلپنیس، ڈس اپوائنٹڈ. یعنی یہ ابلیس جو ہے یہ اس کا نام ہی غمگین ہونا اور انکار کرنے والا ہے. اسی طرح سے ابلیس دراصل اس جن کا لقب ہے، ایک جن ہے جس کا لقب ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس نے انکار کیوں کیا تھا؟ ایگو سے. اس نے کہا کہ میں ہی میں ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، اور یہ مٹی ایک حقیر چیز ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اب دیکھیں یہاں پہ ہم بھی کبھی کبھی اپنی ایگو کو سامنے آتے ہیں کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو بھئی فلاں چیز ہوں. اپنی ایگو کو ختم کر کے، اپنے اندر کو مار کر جب انسان اللہ کی بات مانتا ہے تو وہی متقی ہوتا ہے، وہی اصل صحیح معنوں میں ایماندار اور مومن ہوتا ہے. اگلی آیت وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ، اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوں گے. اب وہ درخت کون سا تھا، کیا تھا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں بحث میں پڑھنے کی. تو اس کے بعد ہے آخر کار شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر آدم اور حوا دونوں کو ورغلایا، اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا. اب دیکھیں کہ ہمارے ساتھ بھی شیطان ہے نا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہماری جو وینز ہے خون کی طرح دوڑتا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہر ٹائم رہتا ہے، ہمیں ورگلاتا رہتا ہے، یہ کام نہیں. جب بھی نماز کا ٹائم آتا ہے ہمیں ساتھ ہی ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کھانے کا بھی ٹائم ہے، کھانا بھی بنانا ہے. اسی طرح بچوں کا دھیان آ جائے گا ہمیں ذہن میں، نماز قرآن کا ٹائم آ جائے گا، ہے یہ تو بڑی میٹھی صبح ہے سو جاؤ. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شیطان ہمیں ورگلاتا رہتا ہے، دین سے روکنے کے بہانے تراشتا ہے کہ یہ دین کے قریب نہ آ جائے، کیونکہ اس نے تو قسم اٹھائی ہے کہ میں تو ہر صورت میں میں مسلمانوں کو دین کے قریب نہیں آنے دوں گا، میں جہنم میں ان کو لے کر جاؤں گا، ان کو جنت سے دور کروں گا. تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ جنت سے جو دور کرنے والی، وہ شیطان کو مان کر. اگر انسان شیطان کی بات کو مان لیتا ہے تو وہ جنت سے دور ہو جائے گا. تو ہم نے انشاءاللہ یہ جنت کے راہ پہ ہم چلے ہیں، ہم نے یہ باتیں لینی ہے اپنی زندگی میں، اس بات کو ڈالنا ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے. تو شیطان کو ہر حال میں ہم نے ہرانا ہے، اس کی بات کو کبھی بھی نہیں ماننا. جب وہ ہمارے ذہن میں کوئی ایسا شیطانی ورغلہ، شیطانی وسواس آئے تو ہم نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے کہ یہ شیطان کی بات ہے، شیطان مجھے یہ سارا کچھ کروا رہا ہے، تو لہٰذا میں نے تو اس کی بات نہیں سننی، تو میں نے تو اپنی وہ بات سننی ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرا رسول کہتا ہے. آگے فتلقى آدم، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. اب وہ الفاظ کیا تھے؟ جب غلطی کر لی حضرت آدم نے، ظاہری بات ہے وہ شیطان کے بہکانے سے کی. ہم بھی انسان ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اب غلطی کر کے اس پر ڈٹے رہنا یہ کیا ہے؟ کس کی نشانی ہے؟ ابلیس کی، شیطان کی. اگر غلطی کر کے آپ نادم ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے غلطی کی تو میں نے بہت برا کیا، آپ برا فیل کرتے ہیں، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ کی طرف آ جانا ہے، توبہ کرنی ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا تو فوراً توبہ کی. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا کہا؟ اے میرے رب
ہم نے ظلم کر لیا، ہم نے اپنے نفسوں پر. یہ بہت بڑی بات ہے جب انسان کہتا ہے میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. یعنی ہم بات ڈال دیں، کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم کہہ دیں یہ تو میں نے فلاں کی وجہ سے کیا. نہیں، ہم کیونکہ جب بھی انسان برائی کرتا ہے نا اپنے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں. اگر آپ کسی سے لڑائی بھی کریں تو آپ کو لگتا ہے شاید میں اپنا رائٹ لے رہا ہوں، اپنا حق، میرا حق ہے لڑنا اس سے. اس نے میرے سے بدتمیزی کی، میں کیوں نہ کروں؟ میرا فرض ہے اس پہ کرنا، کیونکہ اس نے مجھے تنگ کیا، اس نے مجھے گالی دی، میں بھی گالی دوں؟ نہیں. ہم اپنے نفس کو تب خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے انا کو، اپنی ایگو کو. ہم کہتے ہیں کہ بہت ہم اعلیٰ کام کر رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے. تو یہ کلمات ایسے ہیں، ان کو یاد کر لیں. امید ہے انشاءاللہ سب بہنوں کو یہ تو آتا ہوگا. یہ آسان دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس کو ترجمے کے ساتھ ضرور یاد کریں. اتنی پیاری دعا ہے، اس کو ضرور جب آپ ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے نا، کوئی بھی دعا ہوگی آپ جب پڑھیں گے آپ کا ذہن بھی اسی دعا کی طرف ہوگا، کیونکہ جب آپ کو میننگ آتا ہوگا تو آپ اس دعا کو، اس کا آپ کے دماغ میں وہی جو میننگ ہوگا وہ گھوم رہا ہوگا، اور پھر آپ کو ایک جو سکون ہوگا نا، دلی سکون، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو جو بھی دعا ہو یہ آپ ترجمے کے ساتھ سیکھیں. یعنی اس میں کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کر لیا، انفسنا، اپنے نفسوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے نہیں تغفر لنا، ہمیں معاف کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا کو یاد کر لیں. اس کے بعد والی آیت جو ہے قُلْ اهْبِطُوا، ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب اس آیت میں کیا ہے کہ تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تو حضرت آدم کے بعد، یعنی پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد باقی انبیاء جیسے جیسے آتے گئے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ایک شریعت، اپنی ایک جو گائیڈنس، ایک بک ہے یا صحائف ہیں، وہ اپنے انبیاء کو بتاتے گئے کہ یہ کام کرنے ہیں جو اچھائی کے کام ہیں، جیسے کہ لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں لا الہ الا اللہ جو ہے، سارے انبیاء جتنے بھی آئے سب کو یہ حکم تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں. لا الہ الا اللہ ہر بندہ، سارے انبیاء اور ساری شریعت میں یہ تھا، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری امت محمدیہ کے لیے ہے. اور اس کے بعد یعنی تم نے شرک نہیں کرنا، اللہ ایک ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا. یہ تھی میرے اللہ کی یعنی میری ہدایت، اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب خوف کیا ہے؟ فیر ہے، ایک ڈر ہے. اور غم یعنی خوف ہوگا، خوف ہوتا ہے فیوچر کے لیے، آنے والی مستقبل کے لیے. کسی چیز کا بھی خوف، جیسے کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے، کہیں اندھیرا ہے تو کہتا ہے میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہاں اندھیرا ہے، وہاں کچھ ایسا نہ ہو جائے. وہ کیا ہے؟ خوف ہے کہ آپ کو مستقبل میں آپ کو کچھ چیز کا، کسی کا ڈر ہوتا ہے. اور اسی طرح سے غم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاسٹ کے لیے، ماضی کے لیے. جب آپ غم کرتے ہیں، کسی چیز سے افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کاش میں ایسا نہ کرتی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ غم کرتے ہیں. جو پچھلا کام، جو پچھلی آپ کی زندگی، یا ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ پہلے، 1 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، 2 دن پہلے آپ کسی چیز کی وجہ سے آپ غم میں ہوں، مشکل میں ہوں، آپ کہیں کہ میں ایسا نہ کرتا، آپ غمگین ہوں.
تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری ہدایت کو فالو کرے گا، جو میری بات کو سنے گا، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی فیوچر میں قیامت میں اس کو ڈر نہیں ہوگا کہ میں کہیں میرے ساتھ اللہ کہیں برا سلوک نہ کرے، میرے ساتھ کہیں ناانصافی نہ ہو، میں کہیں جہنم میں نہ جاؤں، اور غم بھی نہیں ہوگا، یعنی اس نے جو کیا ہوگا اس پہ پچھتاوا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد والی آیت والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور تمہارا مجھ سے جو عہد تھا، وعدہ تھا، اسے تم پورا کرو، اور میرا تم سے جو عہد تھا اسے میں پورا کروں گا، اور فقط مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یعنی اس میں بنی اسرائیل کو اب پچھلی جتنی آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ اشارے کنایات میں یہودیوں کو خطاب کرتے رہے، ڈائریکٹلی نہیں کیا بلکہ اشارن کہا کہ تم نے ایسے کرو، یعنی انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے اس طرح سے کیا۔ اب یہاں پہ ڈائریکٹ کس کو خطاب کر رہے ہیں، کن کو بلا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو، یعنی یہاں پہ ان کو سیدھا سیدھا ان کو بلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کون سے ہیں، کیا ہے؟ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے، خطاب ہے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر عنایت کی تھی۔ یعنی وہ اب دیکھیں کہ نعمتوں سے مراد سب سے بڑی نعمت ان پہ یہ تھی کہ سارے انبیاء جتنے بھی آج تک آئے وہ سارے بنی اسرائیل میں سے آئے تھے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ آخری نبی آئے گا، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ آخری نبی آئے گا، تم نے اس کو، جب وہ میرا نبی آ جائے تو تم نے اس کو ماننا ہے، اور وہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آیا، لیکن انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرا وعدہ تو ذرا یاد کرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اللہ کا انداز بیان دیکھیں کتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر۔ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی یہود کو کیا کتاب، کون سی کتاب دی گئی تھی؟ انجیل۔ تو انجیل کی یہ تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، لہٰذا اس کے سب سے پہلے منکر تم ہی نہ بنو، نہ ہی میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالو، اور ڈرو تم صرف مجھ ہی سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے سے ڈرو، اور نہ ہی حق و باطل کی آمیزش کرو، حق اور باطل کو نہ ملاؤ، اور اسی طرح سے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں صاف پتہ ہے، تم جانتے ہو کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کا سچا رسول ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کیا کرو۔ اب نماز کا ہم ڈیٹیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نماز ادا کرو، اس کے ارکان، اس کو ٹائم سے ادا کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا، یعنی اپنے آپ کو، اپنے چیزوں، اپنے مال کو پاکیزہ کرنا۔ کوئی لوگ زکیہ نام بھی رکھتے ہیں، تو زکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا۔ اب زکوٰۃ کا لفظ زکا یزکا سے ہے، جس کے معنی پاک کرنے کے ہیں، اور تزکیہ یا زکیہ جو نام ہے یہ گناہوں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو گناہوں سے پاک صاف ہو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا ایک اور معنی ہے، وہ ہے نشو و نما، بڑھنا، یعنی زیادہ انکریز ہونا۔ اب آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں آیات نازل کی ہیں، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں کا صدقہ قبول کر لو، ان کو اس کے ذریعے سے تم پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے۔ یعنی زکوٰۃ کا ایک معنی ہے تزکیہ کرنا، صاف کرنا، اور دوسرا معنی جو ہے وہ ہے انکریزمنٹ۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا،
لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، اس آیت میں ہے اور جو تم دیتے ہو سود جو تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مالوں میں بڑھوتری ہو، یعنی سود کیا ہوتا ہے کہ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ مال بڑھے، تو یہ چیز اللہ کے ہاں نہیں بڑھتی، سود اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو یہی لوگ اپنے دیے ہوئے کو اللہ کے ہاں بڑھانے والے ہیں۔ جو تم زکوٰۃ اللہ کے راہ میں دیتے ہو تو یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ بڑھتی جاتی ہے۔ ایک چیز دو گے، 1 روپیہ دو گے تو کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ 10 سے بڑھا کر 700 یعنی 700 تک اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے، زکوٰۃ دینا تو فرض ہے۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کو آپ جو زکوٰۃ دیتے 2.5 آپ کے مال سے سالانہ آپ کو اللہ کے راہ میں دینا ہوتا ہے، اور یہ مصارف زکوٰۃ، آپ زکوٰۃ کن کن کو دیں گے؟ کیونکہ رمضان میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ اس کو ہم مصارف زکوٰۃ یعنی کن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، انشاءاللہ ہم یہ آنے والی آیات میں وہاں پہ جہاں مصارف زکوٰۃ کا ذکر آئے گا وہاں پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آگے ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو، کیونکہ یہودی جو تھے، بنی اسرائیلی جو تھے، وہ نماز بالکل بھول گئے تھے، وہ بالکل نماز کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اللہ ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ نماز ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ صرف قرآن صرف یہود اور عیسائیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ آج ہماری امت کے لیے بھی یہ سبق ہے۔ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، ہمارے مرد حضرات جو ہیں، میل حضرات، ان کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مسجد آپ کے گھر سے بہت دور ہے تو فیملی میں آپ جو ہے وہ جماعت کرا سکتے ہیں، مطلب آپ اگر ساری فیمیل ہیں تو پھر ایک عورت جو ہے وہ درمیان میں کھڑی ہو کے، تو اس کی رائٹ لیفٹ جو ہو باقی گھر کی خواتین ہیں وہ کھڑی ہو کے تو جماعت وہ بھی کرا سکتی ہیں، لیکن جیسے امام امامت کراتا ہے نا آگے کھڑے ہو کے، اس طرح سے نہیں۔ اگلی آیت میں ہے تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول ہی جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، عالم دین جو لوگ ہیں، جو عالم لوگ ہیں، ان کے کریکٹر وائز کہ خود اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو چاہیے نیکی کا حکم دے، یعنی یہ نہیں ہے اگر آج سے پہلے آپ کو نیکی کا، آپ کو قرآن کا صحیح طرح سے نہیں پتا، جن چیزوں کا آپ کو پتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے کچھ 8 سال کا 2 سال کا کورس کیا تو وہی لازمی ہے کہ وہی دین کا کام کرے۔ جو آپ نے پڑھا ہے بلغوا انی ولو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ تم ایک آیت بھی تمہیں ملے تو وہ آگے پہنچا دو، پھیلا دو۔ تو آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے پہلے تو اپنے آپ کو باعمل کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جب سفید کپڑا ہوتا ہے اس پہ جب داغ لگتا ہے تو وہ کتنا نمایاں ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب کالا کپڑا ہے یا کلرفل ہے اس کے اوپر کوئی بھی داغ لگ جاتا ہے تو وہ صحیح نظر نہیں آتا۔ یعنی ایک بندہ بد ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ تو جتنے بھی گناہ اور 1-2 کر لے گا تو اس کو دوسروں کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں لگے گا، لیکن ایک عالم دین، ایک ایسا بندہ جو دعوت دین دیتا ہو، اگر وہ گناہ کرے، اگر وہ جھوٹ بولے، اگر وہ چغلی غیبت کرے، اگر وہ لڑائیاں جھگڑے کرے، فساد ڈالے، ادھر کی بات ادھر کرے، اور پھر ساس بہو میں، بہو ساس میں، بہن بھائیوں کو لڑانا، یعنی جب عالم دین ان چیزوں میں پڑ جائے گا تو پھر دیکھیں کہ ہمیں کون سکھائے گا، ہمیں کون دعوت دے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ پہلے عمل خود کرو اور پھر آگے پھیلاؤ۔ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو بلغوا انی، جو بھی آپ کے پاس ہے بعمل بریں، کوشش کریں کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر آپ آگے پہنچانا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس جیسا بھی علم ہے، جس طرح کا بھی علم ہے، آپ اس میں حصہ ڈالیں، آپ اللہ کے دین کو پھیلانے میں حصہ ڈالیں۔
آگے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی دوسروں کو حکم دینا کہ تم نماز پڑھو، خود انسان 5 وقت کی نماز نہ پڑھے. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. تمہیں پتہ ہے کتاب میں یہ ساری احکامات آئے. یہود پہ بھی نماز، زکوٰۃ، یہ ساری ان پہ بھی فرض تھیں. افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مشکل پڑنے پر صبر اور نماز سے مدد لو. بلا شبہ، بے شک، لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز جو ہے یہ بھاری ہے. کن پر؟ سوائے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. عام لوگوں پہ یہ نماز پڑھنا بہت مشکل کا کام ہے، سوائے کہ ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اب اس بات میں کہ تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ. اب انسان نے صبر کرنا ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ رکنا. صبر یعنی رک جانا. کسی چیز سے کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے. اب صبر سے روزہ بھی مراد لیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کو کوئی پریشانی آتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے. اور صبر کسے کہتے ہیں یہ بھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے اسے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھے جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی. اب ہم جب کسی سے کہتے ہیں کسی کا کوئی فوت ہو جائے اور ہم کہتے ہیں کہ بہنا صبر کرو، اگر وہ کہتی ہے کہ تمہیں تو یہ مصیبت نہیں آئی نا، مجھے پتہ ہے میرے پہ کیا بیت رہی ہے. وہ عورت آپ کو پہچانتی نہ تھی، اسے لوگوں نے بتایا کہ یہ تو نبی تھے، چنانچہ وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہوئی. وہاں کا دربان موجود نہ تھا. وہ اندر جا کے کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا، میں صبر کرتی ہوں. یعنی اس نے تب جا کے کہا اب میں صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا صبر اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ جب مصیبت آ جائے تب واہ اللہ کرنا، شور مچانا، اپنے بال کھینچنا، اپنے ٹانگوں پہ ہاتھ مارنا، اپنے سینے پہ ہاتھ مارنا، یہ صبر نہیں ہے. اور اس کے بعد بندہ رو کے کرلا کے رولا ڈال کے پھر بعد میں گئے اب تو میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہے. صبر وہ ہے کہ جب آپ کو پہلی دفعہ کوئی تکلیف آتی فوراً اسی تکلیف پہ صبر کرنا، اسی تکلیف پہ رک جانا. اور پھر اب دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبر آ نہیں رہا ہوتا، انسان کی تکلیف بہت بڑی ہوتی ہے، تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ نماز پڑھے. نماز جو ہے جب انسان پڑھتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے. اب نماز بھی ایسا کام ہے کہ انسان ہر بندہ تو نہیں پڑھتا، ہر بندہ تو نماز اس طرح سے خشوع خضوع سے نہیں پڑھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے بندوں پہ باری ہے سوائے جو میرے سے ڈرنے والے ہیں. اب صبر 3 چیزوں پہ کیا جاتا ہے. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور ثابت قدمی دکھانے والے کب؟ تکلیف میں، سختی میں، وَالضَّرَّاءِ تکلیف میں، اور لڑائی کے وقت. ان تینوں اوقات میں صبر کرنا. یعنی کوئی غریب ہے غربت کی حالت میں، پاورٹی، یعنی کسی کے پاس مال اتنا نہیں ہے، دولت اتنی نہیں ہے، تھوڑا مال ہے، اب اس پہ بھی آپ اگر اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں، الحمدللہ اللہ نے جتنا دیا اتنا شکر ہے. تو ایک تو یہ آزمائش ہوتی ہے، دولت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اب اس پہ صبر کرنا، کتنا انسان صبر کرتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ غربت پر صبر. نمبر 2 بیماری پر. اب بیماری اگر کسی کو آ جائے تو پھر بھی وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے اور شکر کرے. اپنی بیماری کو دوسرے کے مقابلے میں جو اس سے بھی زیادہ بیمار ہے اس کے مقابلے میں دیکھے کہ میری بیماری بڑی ہے یا فلاں کی بیماری بڑی ہے. اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، اسے اپنے سے دوسرے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ جس کو کینسر ہے.
ایسے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ جو بیڈ پہ پڑا کچھ کر نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میری بیماری تو کچھ بھی بیماری نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کے ساتھ نماز ادا کرے. اور نمبر 3 ہے جنگ کے وقت جو ہے وہ بھی انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، یعنی غصے میں نہیں آنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، یہ 3 چیزیں نا، صبر، نماز اور اللہ سے ڈرنا، ان کا آپس میں تعلق ہے. یعنی اللہ سے ڈرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہم نے لاسٹ میں کل بھی پڑھا کہ متقی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو متقی بنا دے، اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، ہم سب کو صبر کرنے والا بنا دے، اور پہلی چوٹ پہ صبر کرنے والا بنا دے. ایسا صبر جیسا کہ ام سلمہ نے کیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے. کیونکہ آج ہماری نمازیں صحیح نمازیں نہیں ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں صحیح نمازیں پڑھنے والا بنا دے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ان قریب ملنے والے ہیں، وہ اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. اب جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی آخرت سنوارنے میں لگا رہتا ہے. ہم اس دنیا میں مہمان ہیں، تھوڑی دنوں کے لیے آئے ہیں، یعنی ایک مسافر کے طور پہ آئے ہیں. اب مسافر کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. اگر کوئی آپ کہیں سفر کرنے جاتے ہیں 1 مہینے کا، کچھ ہفتوں کا، جیسا کہ ابروڈ جو رہتے ہیں وہ جب پاکستان میں واپس جاتے ہیں تو وہ اپنا 1 سوٹ کیس 2 سوٹ کیس جتنے بھی لے کے جاتے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے رہتے ہیں تو وہ اپنا پیکنگ وغیرہ کر کے رکھتے ہیں. اب آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنی وہ چیزیں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں گے کہ میں نے واپس جانا ہے. تو اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے، کبھی آنے کی تیاری میں، کبھی جانے کی تیاری میں. انسان جو ہے ہم بھی مسافر ہیں، ہم نے بھی ایک دن اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. ہمارے کئی پیارے 2 سالوں میں کتنے چلے گئے ہیں، اور ہمارا انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. 1 سال 2 سال 60 کتنے سال ہماری زندگی ہے کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی تیاری ابھی سے شروع کرنی ہے. ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرنا ہے. یعنی وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے. جب آپ نے اپنے رب سے، اپنے کسی پیارے سے ملنا ہو تو کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنا کچھ آپ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے فلاں سے ملنا ہے. تو اب ہمارا رب ہمارا خالق ہے، ہم نے اس سے ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا ہوگا. جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن سفر طے کر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، وہی تیاری کرتا ہے، وہی اپنے سفر کے لیے، اپنا جو آخرت ہے اس کے لیے نماز بھی پڑھے گا، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں باعمل بنائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی ابھی کسی سسٹر نے کچھ کوشچن پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں 1-2 منٹ میں. جی آپ انمیوٹ کر دیں، یہ ریکارڈنگ بند کر دیں. آنٹی گلشن. جی بس 1 منٹ. جی کسی سسٹر کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور پلیز کوشش کریں کہ ایک تو ٹائم پہ جوائن کریں، کیونکہ ہمارا ٹائم صرف 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اسی میں اگر ہم لیٹ آئیں تو پھر کافی چیزیں جو ہے نا وہ کیچ اپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو. تو اس لیے جب